اور یہ واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کا کس انداز سے مختلف آپ کو اندازہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے مختلف اقوام کی طرف مختلف انبیاء بھیجے. ایک بڑی مشہور تہذیب تھی نینوا نام تھا اس تہذیب کا, کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا. اور یہ ذکر حضرت یونس علیہ السلام کا قرآن مجید میں تو ہے ہی, توریت اور زبور میں بھی ذکر ملتا ہے. قرآن مجید میں تو پورا ایک سورہ ہے آپ کے نام سے, سورہ یونس پورا سورہ ہے. ذُنُّون بھی کہتے ہیں یونس علیہ السلام کو, یعنی مچھلی والا. کیا مطلب, یہ کیوں ہے یہ بھی آگے آئے گا واقعے میں. اور اگر ہسٹوریکلی بات کریں تقریباً آج سے 3000 سال پہلے کا زمانہ ہے, اور عراق کا شہر موصل, وہاں پر آج بھی مقبرہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا. قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث مبارک میں بھی حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے. یعنی مثلا ایک مرتبہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے سفر سے جب زخمی ہو کر واپس آئے, آپ واقعات سن بھی چکے ہیں سحر میں, جب طائف سے زخمی ہو کر واپس آئے تو آپ ایک باغ میں تشریف فرما ہوئے. تو باغ کے جو مالک تھے انہوں نے اپنے غلام کے ہاتھوں کچھ انگور بھجوائے تھے سرکار دو عالم کو. تب آپ نے غلام سے سوال کیا تھا کہ کیا تم مجھے اس علاقے کے معلوم نہیں ہوتے, تمہارا نام کیا ہے, تم کس علاقے کے ہو؟ تب اس غلام نے بتایا تھا میرا نام ہے عداس, میں نینوا کا رہنے والا ہوں. تب آقا نے کہا تھا کہ اچھا تم یونس کے علاقے کے رہنے والے ہو. اور وہ غلام نہ صرف اس علاقے کا رہنے والا تھا بلکہ حضرت یونس علیہ السلام کے دین پر تھا, اور وہ جانتا تھا کہ پورے مکے میں کوئی بھی یونس کے نام تک سے واقف نہیں ہے. تو بڑا حیران ہوا, کہنے لگا آپ کو ان کا نام کیسے معلوم ہوا؟ تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ یونس بھی اللہ کے نبی تھے, میں بھی اللہ کا نبی ہوں. اللہ بس یہ سننا تھا کہ وہ اسی آپ پر ایمان لے آیا. تو آپ کا تذکرہ توریت میں بھی ہے, دیگر آسمانی کتابوں میں بھی ہے, قرآن مجید میں پورا ایک سورہ ہے, اور احادیث میں بھی تذکرہ ملتا ہے. داستان کیا ہے, معاملہ کیا ہے؟ طویل عرصے تک آپ اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت حق دیتے رہے. جب طویل عرصے تک بھی آپ نے اپنی تبلیغ کا کوئی اثر نہ پایا, بلکہ اس قوم نے نہ صرف یہ کہ آپ کی نبوت کا انکار کیا بلکہ آپ کو بڑی شدید تکالیف پہنچائی. اب آپ نے یہ سمجھ لیا جب کہ اس قوم میں اب کوئی ایمان نہیں لائے گا, تو پھر آپ نے وہاں سے ہجرت کا فیصلہ کیا. یونس علیہ السلام نے ہجرت کا فیصلہ کر لیا. تو چلے گئے اپنی بستی والوں کو چھوڑ کر چلے گئے. اب یہاں مختلف روایات ہیں, مفہوم ایک ہی ہے یا کرکس ایک ہی ہے. کچھ اہل ایمان تھے اس شہر میں, انہوں نے جب یونس علیہ السلام چلے گئے تو جو کچھ لوگ جو کہ یونس علیہ السلام کی باتوں سے اتفاق کرتے تھے, جن کی تعداد بہت کم تھی, جب یونس علیہ السلام چلے گئے تو انہوں نے اپنی قوم کو اطلاع دی کہ دیکھو تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا, یونس علیہ السلام کی بات پر عمل کر لو. کسی نے بات نہ مانی, بلکہ الٹا سب نے ان کی سرزنش کی. دن گزرتے گئے, قوم کے لوگ ابتداءً تو بڑے اطمینان سے دن گزارتے گئے کہ یونس ایک نبی آئے تھے, پیغام دے رہے تھے اللہ کا, ہم نے بات نہیں مانی, وہ چلے گئے اور ہم بالکل سکون سے رہ رہے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ حالات میں تبدیلی پیدا ہونا شروع ہوئی. حالات تیزی سے تبدیل ہوتے گئے, یہاں تک کہ وہ دن آ گیا جس دن کا امکان تھا, یعنی عذاب کا دن. اب جو ہی عذاب کے کچھ آثار نمایاں ہوئے تو وہی جو کچھ اہل ایمان تھے جو یونس علیہ السلام کی بات سے اتفاق کر رہے تھے, وہ پھر اپنی بستی والوں سے کہنے لگے اے لوگوں, جو اللہ کے نبی یونس نے خبر دی تھی وہ حق ہے. اے غافلوں, اپنی فکر کرو, عذاب کا دن آنے والا ہے, لگتا ہے کہ عذاب آ گیا ہے. اب جب یہ عالم ہوا, جب عذاب کے آثار نمایاں ہونے لگے, تو پھر قوم کے باقی لوگوں کے دلوں میں بھی اب ان اہل ایمان کی بات اثر کرنے لگی. اب ان کو بھی ان کی باتیں سمجھ میں آنے لگی, پہلے نہیں سمجھ رہے تھے بات. یہاں تک کہ, اور یہی سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعہ کس طریقے سے باقی تمام اقوام سے مختلف ہے. قرآن کی ایک آیت نے یہ بتایا کہ یہ معاملہ الگ ہے باقی اقوام سے. یہ سب آپ کو اندازہ ہوگا کچھ لمحات میں. عذاب کے آثار نمایاں ہونا شروع ہوئے, رفتہ رفتہ قوم کے لوگ جمع ہونا شروع ہوئے, اور اب وہ ان لوگوں کی باتوں کو توجہ سے سننے لگے جو کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یونس علیہ السلام کی بات کو مان لینا چاہیے تھا. یہاں تک کہ رفتہ رفتہ قوم کے سارے لوگ جمع ہو گئے. روایت کے مطابق اور ایک آیت کے مفہوم کے مطابق 1,00,000 افراد تھے ان کی قوم میں کم از کم. قوم کے سارے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے اور سب نے گریہ و زاری اور استغفار کرنا شروع کر دیا. یعنی دیکھیے وہ عالم نہیں ہے. نوح علیہ السلام کا آپ نے واقعہ سنا تھا کہ جناب
یہاں طوفان آ رہا ہے، قوم کے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کشتی میں آ جاؤ بچ جائیں گے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں پہاڑ بچا لے گا. کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے میں اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ جاتا ہوں. سب آخر تک مذاق اڑاتے رہے. یہاں یہ معاملہ نہیں ہے. قوم کے لوگ جمع ہو گئے، سب نے گریہ و زاری شروع کر دی. اور یہ آج کے واقعات سے بہت متعلق ہے، آج کے دور میں بھی اس کی بڑی ریلیونس ہے. استغفار شروع کر دیا سب نے. وہ بھی اس عالم میں سب نے استغفار شروع کر دیا کہ سب نے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے. بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا گیا، بچے بھی بین کرنے لگے. پا برہنا، عالم سب کا یہ ہے کہ سب پا برہنا ہے. عالم سب کا یہ ہے کہ سب عاجزی کے ساتھ. عالم سب کا یہ ہے کہ سب گریہ و زاری کے ساتھ. عالم سب کا یہ ہے کہ سب ندامت کے ساتھ. عالم سب کا یہ ہے کہ سب شرمندگی کے ساتھ. یعنی بس جیسے کوئی ادنا اور حقیر غلام اپنے آقا کو مناتا ہے، یہ سب مل کر اس طریقے سے اپنے اعمال پر اظہار شرمندگی کرنا شروع ہو گئے. یعنی اس اعتبار سے سب جمع ہو گئے، گویا یہ سب کہہ رہے ہو جیسے کہ بار الہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، ہم نے تیرے نبی کی تکذیب کی ہے، اب ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. اگر تو ہمیں نہ بخشے گا، اگر تو ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم سب گھاٹے میں رہیں گے. پروردگار ہم پر رحم فرما کہ تیری ذات ارحم الراحمین ہے. اس انداز سے سب جمع ہوئے کہ گویا کہہ رہے ہوں اے اللہ ہمیں یونس نے بہت سمجھایا تھا، ہم نہیں سمجھے، پر اب تجھے اپنے نبی یونس کا ہی واسطہ دیتے ہیں، ہمیں اس عذاب سے نجات دے دے. گویا اس انداز سے جمع ہو گئے کہ گویا سب کہہ رہے ہوں خداوند تعالی حضرت یونس ہم سے کہتے تھے کہ دیکھو سائلوں کو کبھی اپنے دروازوں سے محروم نہ کرنا، اب ہم تیری درگاہ میں سوالی بن کر آئے ہیں، تو بھی ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ کر. گویا ایک جماعت یہ کہہ رہی تھی، یا ماحول اس طرح کا تھا کہ گویا کہہ رہے ہوں پروردگار یونس ہم سے فرماتے تھے کہ غلام خرید کر راہ خدا میں آزاد کر دیا کرو، دیکھ آج یہ سارے غلام تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، تو ہمیں عذاب سے آزاد کر دے. گویا کہہ رہے ہوں یا الہی اے اللہ تیرے نبی یونس نے ہمیں تاکید کی تھی کہ جہاں کسی عاجز کو دیکھو اس کی فریاد رسی کرو، ہم نے نہیں سنی، مگر دیکھ آج ہم عاجز ہیں، مجبور ہیں، تو ہماری فریاد سن لے. کچھ لوگ اس انداز سے بیان کر رہے تھے اے اللہ یونس ہمیں سمجھایا کرتے تھے کہ میرے خدا نے حکم دیا ہے جو کوئی تم پر ظلم کرے تم عفو درگزر سے کام لینا، ہم نے نہ سنی، مگر آج اقرار کرتے ہیں کہ ہم ظالم ہیں، ہم گناہگاروں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، تو بڑا عفو درگزر کر دینے والا ہے، ہمیں معاف کر دے. تو اب آپ منظر سوچئے، یعنی بچے ماؤں کے لیے روتے ہیں، حیوانات کے بچے اپنی ماؤں کے لیے بے قرار ہیں. عذاب ابھی شروع نہیں ہوا تھا، عذاب بستیوں کی طرف بڑھ رہا تھا، عذاب واضح ہو رہا تھا. ادھر عذاب ان کی طرف بڑھ رہا تھا، ادھر ان کی فریاد بڑھ رہی تھی. ادھر عذاب ان کی طرف بڑھ رہا تھا، ادھر بچوں کے بین بڑھ رہے تھے. ادھر عذاب بڑھ رہا تھا، ادھر ماؤں کا گریہ بلند ہو رہا تھا. ادھر عذاب بڑھ رہا تھا، ادھر جوانوں کا استغفار بڑھ رہا تھا. ادھر عذاب بڑھ رہا تھا، ادھر بزرگوں کی پشیمانی بڑھ رہی تھی. بس عذاب کو دور سے دیکھ کر قوم نے نہ صرف اپنے گناہوں کا اقرار کیا بلکہ ایمان بھی لے آئی. ایمان لے آئی. بس اگرچہ ان لوگوں نے خداوند تعالی اور اس کے نبی کو غضبناک کیا تھا. جملے سنیے گا، بس اختتام کی طرف جا رہے ہیں. جب اس انداز سے پوری قوم نے گریہ و زاری اور بین اور پشیمانی اور ندامت کا اظہار کرنا شروع کیا، جب سب نے مل کر توبہ و استغفار کی، اگرچہ ان لوگوں نے خدا اور اس کے نبی کو غضب نہ کیا تھا، مگر خدا کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے. پس رحمت خداوندی جوش میں آئی، عذاب ہٹنا شروع ہوا، عذاب ٹلنا شروع ہوا. قوم سجدے میں پڑی ہے، عذاب ٹل رہا ہے. قوم صبر کر رہی ہے، عذاب ٹل رہا ہے. قوم شکر کر رہی ہے، عذاب ٹل رہا ہے. کہ اسی اسنا میں خداوند تعالی نے اپنی رحمت اور قدرت سے وہ عذاب ٹال دیا جو ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا. عذاب ٹال دیا گیا. سنا دو خوش خبری درد و غم کے ماروں کو، ملی ہے مہلت توبہ گناہگاروں کو. تو کس طریقے سے یہ قوم باقی اقوام سے مختلف تھی آپ نے یہاں تک سنا. اب قرآن کی ایک آیت کے حوالے سے سنیے. سورہ یونس کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ پھر کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اسے اس کا ایمان نفع دیتا سوائے یونس کی قوم کے. کیوں کہ جب وہ ایمان لائی،
جب وہ ایمان لائی تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ہم نے ان کو ایک خاص وقت تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا.